کر دیا تھا۔ اس حوالے سے وفاقی حکومت میں وہ عناصر جن کو عمران خان صاحب نے اپنے اوپر ہونے والے حملے کا باقاعدہ ذمہ دار ٹھہرایا تھا، وہ آج بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس حملے کے جو مین ملزم تھا نوید، اس کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے جو رپورٹس آئیں، جو شواہد سامنے آئے، جو گواہان اس میں پیش ہوئے، جنہوں نے بیانات دیے، اس کے اوپر بھی اثر انداز ہونے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ لہذا ہمیں امید ہے کہ عدلیہ اس چیز کا نوٹس لے گی اور اس چیز کو باقاعدہ انشور کیا جائے گا کہ وہ تمام پولیگرافک فورینزک جو رپورٹس تھیں اس کو محفوظ کیا جائے گا تاکہ تحقیقات پہ یہ کسی طور پہ بھی اثر انداز نہ ہو سکے۔ دوسرا جو ایک اہم مسئلہ جو آج کل آپ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ الیکشنز کی تاریخ کا اعلان کرنا، الیکشنز کا انعقاد کرنا، مین ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہے۔ آئین میں بڑا واضح کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اسمبلی آرٹیکل 105(1) کے تحت تحلیل ہوگی تو اس کی نئے الیکشنز کا اعلان، تاریخ کا اعلان جو ہے وہ گورنر نے کرنا ہے، اور جو اسمبلی آرٹیکل 112(1) کے تحت تحلیل ہوگی اس کی تاریخ کا اعلان بہرحال الیکشن کمیشن کو کرنا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیز کو آج آپ کے سامنے ہے کہ 24-25 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ اس کے باوجود یہ دونوں گورنرز، دونوں صوبوں کے گورنر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اور الیکشن کمیشن نے قوم کو الجھایا ہوا ہے اس چیز میں کہ جی اعلان کس نے کرنا ہے، حالانکہ آئین کے اندر بڑا واضح ہے۔ اور مین ذمہ داری جو الیکشن کروانے کی ہے وہ الیکشن کمیشن پہ آتی ہے، کیونکہ آرٹیکل 218(19) 219 اور 224 اس میں بڑا واضح ہے کہ مین ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہے کہ وہ الیکشن کا تاریخ کا اعلان کرے اور اس کا انعقاد کو جو ہے ممکن بنا سکے۔ اس حوالے سے وفاقی وزراء، وفاقی حکومت کی جانب سے برملا بار بار یہ کہا گیا کہ وہ اسمبلیاں، صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہونے کی صورت میں کسی طور پہ بھی فوری الیکشن کروانے کے حق میں نہیں ہیں، اور وہ قومی اور صوبائی الیکشنوں کو اکٹھا کروانا چاہتے ہیں کیونکہ سمجھتے ہیں کہ اس سے معیشت کے اوپر کوئی بوجھ پڑے گا۔ تو جو موجودہ پچھلے 10 ماہ سے جاری جو سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہے، اس کے خاتمے کا فارمولہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب 10 ماہ پہلے ہی دے چکے تھے کہ فوری طور پہ نئے صاف شفاف انتخابات ہی اس عدم استحکام کا فوری حل ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اقتدار پہ قابض یہ چوروں کا جتھا کس طرح سے جو ہے اقتدار سے چمٹا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے این آر او تو لے لیا، لیکن اب ان کو یہ خوف ہے کہ اگر عمران خان پی ٹی آئی کو دوبارہ اقتدار ملا تو یہ تمام جو انہوں نے امینڈمنٹس کی ہیں، یہ جو قانون بدل کے اپنے چوری اور کرپشن کے کیسز معاف کرائے ہیں، یہ سب ریورس ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ ہم قوم کا پیسہ لوٹنے والے ان چوروں غداروں کو کسی طور پہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ شکریہ۔ اچھا چیمہ صاحب، ایک آج بیان آیا عدالت میں، کہا گیا کہ اگر فیصلہ وہی عدالت کرے گی جو سب کو قبول ہوگا اور جس کو تسلیم کیا جائے گا، تو عدالت نے کہا کہ اگر آپ کو فیصلہ یہ تسلیم نہیں ہے تو ہم ریورس فیصلہ کر دیتے کہ اسمبلی بحال کر دیتے اگر تاریخ کوئی نہیں دے سکتا۔ اس فیصلہ اگر ایسا فیصلہ آ جاتا تو پھر تحریک انصاف کیا ہے؟ دیکھیں، بہرحال عدالت بہتر سمجھتی ہے، فیصلہ جب آئے گا اس پہ بات کریں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین اس حوالے سے بڑا واضح ہے کہ اگر قبل از وقت اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کی الیکشن کمیشن جو ہے پابند ہے۔ اس کے اندر ایک بھی دن کی اگر ڈیلے کیا جائے گا تو وہ آئین سکنی کے زمرے میں آئے گا۔ مطلب یہ بتائیے گا
کر لیں چیمہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیپٹن صفدر نے کل ایک بات کہی ہے، اس نے کہا کہ جی مسلم لیگ نون کو جو ہے عزت، وہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے وہ دفن کر دیا مسلم لیگ نون نے خود ہی، اور اب کوئی اور بیانیہ بنانا پڑے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے آنے والے انتخاب میں، آنے والے جو انتخابات ہے اس میں کوئی نیا بیانیہ لے کے آئے گی ووٹ کو عزت دو والا؟ صفدر نے کوئی نئی بات نہیں کی. یہ قوم پوری اچھی طرح سے جانتی ہے کہ یہ قوم کو بیوقوف بناتا رہے. پہلے 80 اور 90 کی دہائی میں ایک دوسرے پہ چوری کے کیسز ڈال کے قوم کو بیوقوف بناتے رہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ کس طرح سے، حالانکہ ہم 1996 سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ان دونوں کا مقصد جو ہے سیاست میں آنے کا مقصد صرف لوٹ مار کرنا ہے، عوام کی خدمت ہرگز نہیں ہے. اور وہ وقت نے ثابت کی ہے. آپ کے سامنے صرف یہ نعرہ لگا دینے سے تو ووٹ کو عزت نہیں ملتی. ووٹ کو عزت تب دی جاتی کہ عوام نے جو ان پہ اعتماد کیا تھا. آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کتنی دفعہ پہلے بھی اقتدار کا موقع ملا، کیا انہوں نے ووٹ کو عزت دی؟ کیا عوام نے جو ان کو ووٹ دے کے جو ان پہ اعتماد کیا، کیا انہوں نے قوم کو دھوکہ نہیں دیا؟ کیا انہوں نے قوم سے بار بار جھوٹ نہیں بولا؟ تو لہٰذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے تو پہلی قوم اچھی طرح سے واقف ہے. دیکھیں وہ ظاہر ہے اگر کوئی اس قسم کا فیصلہ آئے گا جو ماورائے آئین ہوگا یا کوئی جو آئین سے متصادم ہوگا تو یقیناً اس کے حوالے سے تحریک انصاف اپنا جو ہے لائے عمل جو ہے وہ بنائے گی. اور ایک رول آف لا کے لیے ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ وکلا برادری کے ساتھ مل کے انہی سڑکوں پہ جو ہے، آپ کو یاد ہے فوجی عاملیت کے دور میں ہم نے آزاد عدلیہ کے لیے ہم نے جدوجہد کی تھی. تو ہم آئین کی بحالی کے لیے، رول آف لا کے لیے بالکل جو ہے ہماری جدوجہد تو 27 سال سے جاری ہے.